السلام علیکم، نبیلہ افتخار یوٹیوب چینل میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ جو ہے نا، میں صبح صبح اٹھ کے نا ٹی وی میں جب کام شروع کرتی ہوں نا گھر کے، تو میں ٹی وی لگا لیتی ہوں۔ پہلے تو صبح میں نے کوئی نعت یا کوئی صورت ایسے لگاتی ہوں اور وہ سنتی ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ساتھ ساتھ کام کرتی جاتی ہوں اور آوازیں آتی رہتی ہیں اور میں سنتی ہوں۔ میں آپ کو آگے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے نعت جو ہے نا سننا، اچھی بات سننا، کسی اسکالر کی بات سننا، ڈرامے دیکھنا، پرانے گیت سننا، ہر کام میں کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں حالی نمازیں پڑھتی ہوں، سپارے پڑھتی ہوں، نعتیں پڑھتی ہوں، میں گانے بھی سنتی ہوں، میں ہر کام کرتی ہوں۔ میں بچوں کی پسند کے مطابق چلتی ہوں، ان پہ بیجا روک ٹوک نہیں کرتی۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جو ہے نا بندہ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں۔ بس اللہ میاں خود ہی ہدایت کے راستے پہ لگائی رکھے۔ تو میں پہلے آپ کو درود شریف پڑھوں گی، تو پھر یہ سناؤں گی، اور پھر جو ہے نا میں باقی بات کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جزاک اللہ۔ تو پھر میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ یہ اسی کی سزا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، اب تو کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، اب میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، اب تو سن لے میری بس خدایا، جو میں گر تو جاؤں تو مجھ کو اٹھا لے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، اب تو کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ جزاک اللہ اور آمین ثم آمین۔ یا اللہ، تم اپنے تیرے سے ہی مانگتے ہیں اور تیرے سے ہی جو ہے نا اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کو رہتے ہیں۔ اللہ میاں سب کو اپنے فرمان میں رکھے اور اپنے اخطاؤں سے اللہ میاں سے معافی مانگتے رہنے چاہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔
اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو بس بچائی رکھے دنیاوی آفتوں سے، برے کاموں سے، برے حادثوں سے، بری دوستوں کی صحبت سے، برے خیالات سے، بری محفل سے، بس بچائی رکھے، بری آفتوں سے بچائی رکھے، بری موت سے بچائی رکھے۔ بس اللہ میاں آپ کو میاں ناصر ہے، اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا بھی سارا کام پڑا ہوا ہے، میں جو ہے ساتھ ساتھ جھاڑو دے رہی تھی کچن میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہے سن رہی تھی، اور یہ مجھے پسند آئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ تو آپ اپنا دھیان رکھیں اور بس اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی طلبگاریاں کرتے رہے کریں، اور اپنے جو ہے نا لیے دعا کو راہ کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میاں مجھے بھی سیدھے راستے پہ لگائے رکھے، اور جو تھوڑی بہت کوتاہیاں غفلتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں اللہ میاں اس سے بچائے رکھے۔ میں آگے کہہ رہی تھی، کل میرے بھانجے سے جو ہے نا وہ انگلینڈ سے گیا ہوا تھا پاکستان، تو اس سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی امی بھی ادھر گئی، جو ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں شادی کی ہوئی ہے، وہ ایک میرے جیٹھ کے گھر ہے اور میں ہوں ادھر، تو وہ اس کا بیٹا پاکستان انگلینڈ سے پاکستان گیا ہوا تھا، تو پاکستان والے بچہ میرا بیٹا ایک ہے، تو ایک اس کی بہن بھی ہے، تو کہتا ہے کہ آنٹی ادھر اتنی سہولتیں اور اتنا جو ہے نا نوکر چاکر اور سارا کچھ آرام سکون ہے، تو آپ ریٹائرمنٹ کی عمر میں آ کے یہاں جو ہے نا آپ عجیب سے جو ہے نا چکروں میں جو ہے نا صبح شام محنت مزدوریاں کام کاج کر کے تو جو ہے آپ جائیں پاکستان میں جا کے آرام کی زندگی گزارے، ریٹائرمنٹ لے کے تو بندہ آرام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ چھوٹے دونوں اللہ زندگی دے، علی اور عاشر ہے نا، وہ تھوڑا سارا ان کی اسٹڈی مکمل ہو جائے، ان کی شادیاں مکمل ہو جائیں، تو پھر ہم جو ہے نا پاکستان میں جاؤں گی کچھ عرصہ رہوں گی وہاں اپنے بیٹے کے پاس۔ اس بیٹا کا بھی اللہ زندگی دے کیس کیا ہوا اپلائی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، پر لے کے اس کی ادھر جاب اچھی ہے، ادھر بڑی عزت ہے اس کی۔ تو آپ جو ہے نا بس اللہ میاں جدھر رکھے نا اپنے پیاروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا یہ یہاں برف کے سیزن جو آیا ہوا ہے نا، برف یہاں پڑی، آج دھوپ ہے، اللہ خیر کرے، کیا پتہ برف پگھل ہی جائے، مزید نہ پڑے تو تب اس سے دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں، تو میں آگے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ یہاں میں یہ مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ویکیوم رکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ رکھا ہوا ہے، تو صفائی کرنے کے لیے روزانہ تو روٹین کے مطابق تو ویکیوم تو ایک ہفتے میں برش وغیرہ مار کے تو آگے آگے صاف کر لیتے ہیں۔ سارا دن اندر ہی رہنا ہے، گرمی سردی کی وجہ سے بندہ باہر جا ہی نہیں سکتا، بچے بھی جاب پہ جاتے ہیں تو پھر اندر ہی آ جاتے ہیں، گھر کے اندر ہی۔ تو گند جو ہے نا، پھر یہ جو لیونگ ہے، یہ کچن ہے، اس کو مجھے روز جو ہے نا اچھی طرح سے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ پھر میں نے یہ بانس کی جھاڑو بھی رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو سکرین چیک کرواتی ہوں، یہ میں صفائی کر رہی تھی، ویکیوم رکھا ہوا ہے، یہ بانس کی جھاڑو رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے، برش رکھا ہوا ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ صفائی کرتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ سے بات کرنے لگی ہوں۔ تو اپنے گھر کا خود دھیان رکھتا ہے، چاہے جتنے ملازم رکھے، جتنے بھی رکھے نا، تو جب تک عورت گھر کو سجا سنوار نہ لے گی نا، عورت گھر میں دلچسپی نہیں لے گی، وہ گھر کبھی بھی جو ہے نا کامیاب۔ اب میری ادھر بہو ہے، اللہ اس کو زندگی دے نا، وہ سارے کام جو ہے نا کرواتی، بچی رکھی ہوئی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک، 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، سارا کام جو ہے نا وہ بچی آ کے کرتی ہے، یہ کھانا وغیرہ بناتی ہے، وہ بھی بچی سامنے ہوتی ہے بچوں کے پاس، اور پھر وہ کھانا بناتی ہے۔ تو وہ صفائی اس کے جو ہے نا اس نے بے شک دوسروں سے کرواتی ہے، پر صفائی پسند ہے اس کا، بڑا کلین سلیقے سے اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے۔ یہی دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو گھر سین کچن سٹور یہ جو ہے نا بڑے سلیقے سے اس نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو عورت کا بس یہی کام ہے، عورت نے اپنے گھر کو چاہے وہ جتنی بڑی افسر ہوئے گی، جتنا بڑے ترقیاں کر لے گی، نوکروں چاکروں پہ چھوڑ دے گی، پر نوکروں چاکروں پہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک خود نہ دلچسپی گھر میں پیدا کرے۔
चूल्हा साफ़ रोज़ाना का, रोज़ाना चूल्हा साफ़। ज़रा भी चाय गिरती है, मैं गिरती है, जब भी चाय बनाती हूँ ना अफरा तफरी में ध्यान इधर हो जाता है और गिर जाती है, फिर उसको रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है, रोज़ाना उसका ध्यान रखना पड़ता है, चूल्हे का और किचन का। तो बस मेहनतें करें अपने घर के लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और दुआ में मुझे शामिल रखिएगा। ये देखिए मेरे बाहर इतना जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है कि समझ नहीं आती। कल मेरे हस्बैंड की जॉब से आ रहे थे ना, तो गाड़ी को स्लिप हुई है बर्फ़ की वजह से, और साथ है फुटपाथ से पे लग के तो उसके बम्पर आगे से टूटा। बस ये जो है ना बड़े छोटे छोटे जो है ना, ये बड़े दिमाग को मूव किया हुआ है इन्होंने। बर्फ़बारी का मौसम पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम बड़ा शदीद तरीन होता है, वो गर्मियों के मौसम का नाकाबिले बर्दाश्त होता है। पिछली दफ़ा मैं गई हूँ मार्च में गर्मी शुरू हो गई थी तकरीबन, मार्च अप्रैल मई में, उससे पिछली दफ़ा मई में मुझे गर्मी बर्दाश्त ही ना हो, मई में मैं वापस आ गई थी। तो बस जो है ना अल्लाह मियाँ ये सारे मौसम अल्लाह ताला की जो है ना सारे मौसम के उतार चढ़ाव हैं, और अल्लाह मियाँ इनको बर्दाश्त करने का हिम्मत हौसला सब दे। बस अल्लाह खैर करे। अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं आपसे जुड़े रहूँगी। अल्लाह वाले, खुदा हाफिज़।